حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قارون بنی اسرائیل کے ایک خاندان سے تھا اور انتہائی دولت مند تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت اور خزانے دیے تھے، جس میں خزانے کے دروازے اتنے وزنی تھے کہ ان کو کئی مضبوط افراد بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ قارون کا دل تکبر اور غرور سے بھرا ہوا تھا اور وہ اپنی دولت کو اپنی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتانے لگا کہ یہ سب کچھ مجھے میری محنت سے ملا ہے، اللہ کا اس میں کیا کردار ہے۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو قارون نے کہا تھا یہ سب کچھ مجھے میرے علم اور محنت سے ملا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ قارون کی دولت اور اس کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی عظمت اور قوت کا رعب جمانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی دولت کو اللہ کی نعمتوں کی بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا۔ وہ اس بات پر غرور کرنے لگا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں اور اس کا مقام دوسروں سے کہیں بلند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور تکبر سے باز آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو اور اپنی دولت کو لوگوں پر بخل اور ظلم سے خرچ نہ کرو۔ لیکن قارون نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا، بلکہ اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو ڈرا کر اپنے گرد ایک طاقتور حلقہ قائم کیا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور ان پر اپنی دولت کا رعب جما کر انہیں کمزور کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے اسے تنبیہ کی گئی، مگر قارون نے پھر بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ آخرکار اللہ کی طرف سے ایک ایسی سزا آئی جس نے قارون کو اس کی ساری دولت، غرور اور تکبر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ ایک دن جب قارون اپنی ساری دولت کے ساتھ، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ لوگوں کو دکھا رہا تھا، اللہ کا حکم آیا اور زمین نے اسے اپنی گہرائیوں میں سمیٹ لیا۔ وہ ساری دولت، اس کا غرور اور اس کی تکبر والی زندگی زمین میں دفن ہو گئی۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ یہ واقعہ نہ صرف قارون کی سزائے آخرت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور تکبر آخرکار ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ قارون کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی دولت اور کامیابی پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی دولت کو دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔